السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیہ بنت محمد حسین ہے۔ میں رائچور کی رہنے والی ہوں۔ میری جماعت اصف الثانی ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے جا رہی ہوں، میرا عنوان ہے حرص سے ممانعت۔ حرص کے معنی لالچ، طمع و آرزو کے ہیں۔ حرص کا مفہوم، حرص کے لیے عربی میں شہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اس سے حسد جیسی بری بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر حسد جیسی بری بیماری پیدا ہوتی ہے تو انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کسی کو مار سکتا ہے، کسی کو قتل کر سکتا ہے، کسی سے جھگڑتا ہے، اپنے رشتہ دار و اقارب بلکہ اپنے بھائیوں بہنوں سے رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے۔ حرص کی مثال اس نمک کے پانی جیسی ہے جو جتنا بھی پیے پیاس ختم نہیں ہوتی۔ حرص سے ممانعت، حرص سے سخت ممانعت کرتے ہوئے صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حرص سے بچو کیونکہ حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور حرص ہی نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں۔ انہوں نے حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیا تھا۔ معزز سامعین اور سامعات، گویا اس حدیث میں بھی ہمیں حرص سے سخت ممانعت کی جا رہی ہے، اسی لیے ہمیں حرص سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال میں اضافے کا سوال کرے گا گویا وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرے گا۔ اسے اختیار ہے کہ وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ معزز سامعین اور سامعات، معلوم ہوا کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا اپنے آپ کے لیے آگ کے انگاروں کا مستحق بنا لینا ہے۔ بے شک ہمارا اسلام ہمیں قناعت اختیار کرنے کو کہتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم قناعت اختیار کرنے کے بجائے مال رہنے کے باوجود دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ اس بری خصلت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہوتی تو وہ چاہتا کہ وہ دو ہو جائے۔ انسان کا منہ خبر کے مٹی کے سوا کوئی دوسری چیزیں نہیں بھر سکتی۔ معزز سامعین اور سامعات، انسان کو جتنا بھی دیا جائے وہ اس پر قناعت اختیار نہیں کرتا بلکہ اور بھی چاہتا ہے۔ یہ عادت اکثر عام لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ایک سچے اور پکے مومن کی علامت اس کے علاوہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا دیتا ہے وہ اسی پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، لیکن جو غیر مومن نام کا مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر قناعت کا مادہ ہی نہیں رہتا بلکہ اس کے اندر حرص، لالچ آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور حرص دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان چاہتا ہے کہ آدمی مال کا پجاری نہ بنے، من کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا دے وہ اسی پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں ایک بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان اور حرص دونوں ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ حرص کرنے والوں کے انجام کے متعلق سورۃ القلم میں ایک قصہ ذکر کرتا ہے کہ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا۔ اس کے پاس ایک باغ کی پیداوار سے وہ اپنے گھر اور کھیتی باڑی کے اخراجات کو نکال کر باقی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈال رکھی تھی۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، اپنا سارا مال غریب و مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن آج سے اگر ہم اس مال کی حفاظت کریں گے تو ہم بہت جلد دولت مند ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب پھل وغیرہ پک گئے، فصل کاٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے رات کو قسمیں کھائی کہ ہم صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں گے تاکہ کوئی غریب یا مسکین ہمیں دیکھ کر سوال نہ کر پائے۔ اسی طرح وہ صبح ہونے سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور ان کے باغ کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک سرسبز و شاداب باغ جل کے برباد ہو گیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ جب وہ ہوش میں آ گئے تو ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے افسوس کہ ہم واقعی سرکشی تھے۔ معزز سامعین اور سامعات، اس واقعے سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مال کی محبت انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے، جو صرف دین و ایمان ہی نہیں بلکہ دنیا کو کھو بیٹھے ہیں۔ اسی لیے ہمیں حرص سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حرص کرنے سے بچائے اور تھوڑی سی چیزوں پر قناعت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ